السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم نے نماز کے سلسلے کی چند باتیں جان لی ہیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع کا طریقہ، رکوع کی دعائیں سب ہم نے جان لیا ہے۔ رفع یدین کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ جان لیا ہے۔ آج باری ہے آج کے اس ویڈیو میں سجدے کے بیان کرنے کا۔ حضرات گرامی، سجدہ کے لیے جھکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم قومہ کے بعد، رکوع کے بعد جو ہم قیام کرتے ہیں جسے قومہ کہا جاتا ہے، اس قومے کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جھکیں گے، جائیں گے، جھکتے وقت زمین پر پہلے ہاتھ رکھیں گے پھر گھٹنا، پہلے ہاتھ تب پھر گھٹنا رکھیں گے۔ کچھ لوگ پہلے گھٹنا رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی، سنن ابی داؤد کی روایت، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ کیا کرے؟ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھے۔ کس کے مقابلے میں؟ گھٹنوں کے مقابلے میں، گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی رعایت کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وائل بن حجر کی روایت میں بھی یہی ذکر ہے کہ جس میں زمین پر پہلے گھٹنے رکھنے کا ذکر ہے۔ زیادہ یہ کہتے ہیں کہ امام نووی اور زرقانی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم، امام ذہبی، امام ابن خزیمہ، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ امام نووی اور زرقانی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے حدیث بیان کی کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھو پھر دونوں گھٹنوں کو رکھو۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو وائل بن حجر والی روایت سے زیادہ قوی کہا ہے۔ وائل بن حجر والی روایت میں پہلے گھٹنا رکھنے کا ذکر ہے، اس کے مقابلے میں پہلے ہاتھ رکھنے کی حدیث کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے زیادہ قوی کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اونٹ اور دیگر چوپایوں کے گھٹنے ان کے ہاتھوں یعنی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اونٹ کو جب ہم دیکھیں گے بیٹھتے ہوئے یا کسی بھی چوپائے کو، تو اپنے اگلے دونوں پیروں کو پہلے موڑتا ہے، زمین پر رکھتا ہے، تو اس کے آگے کے دونوں پاؤں میں گھٹنا ہے۔ تو جب اس نے گھٹنا پہلے رکھا اور ہاتھ بعد میں، تو ہم پہلے ہاتھ رکھیں گھٹنا بعد میں۔ اور اس کی وضاحت یہ عربی زبان کی مختلف ڈکشنریز میں کی گئی ہے۔ لسان العرب بہت مشہور ڈکشنری ہے اہل عرب کا، جو عربی سے عربی معانی بتاتا ہے۔ اونٹ کا گھٹنا اس کے ہاتھ یعنی اگلی ٹانگ میں ہوتا ہے، اور تمام چوپایوں کے گھٹنے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ یہ لسان العرب میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا چاہیے اور بعد میں ہاتھ رکھنا چاہیے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ انہ کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک۔ حضرت نافع جو عبداللہ بن عمر کے مشہور شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے پھر دونوں گھٹنوں کو رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ یعنی وہ اس بات کی نسبت، اس طریقے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ اسے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور امام بخاری نے بھی اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ علامہ البانی نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں یا اس قسم کی اور بھی روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جائیں پھر دونوں گھٹنے رکھے جائیں۔ گھٹنے پہلے رکھنے کے قائلین جو لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ پہلے گھٹنا رکھا جائے پھر ہاتھ رکھا جائے، اس کی دلیل، ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ سجدہ کو جاتے ہوئے گھٹنا پہلے رکھنے کے قائل وائل بن حجر کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وائل بن حجر کی روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ جب آپ سجدہ میں جاتے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب اٹھتے سجدے سے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں شریک بن عبداللہ القادی راوی ہے جو تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ حدیث ضعیف ٹھہری اور اس سے پہلے کی روایتیں زیادہ قوی اور سند کے اعتبار سے زیادہ جید اور صحت کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، تو ان روایتوں میں وضاحت ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں پھر گھٹنے رکھے جائیں۔ نبی کا طریقہ فالو کیجئے، نبی کے طریقے کو اپنائیے، یقین جانیے کہ کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرات گرامی، نماز سیکھنے کے لیے آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کو دیکھیے۔ شاہد اقبال سنابلی یوٹیوب پر ٹائپ کیجئے، آپ کے سامنے یہ سیریز ہوگا، اور اس سیریز میں آپ نبی کی نماز جانیں گے، سیکھیں گے، اور اس کے مطابق پھر اپنی نمازوں کو ڈھال لیجئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔